الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیرت النبی کے درس میں کیا دیکھا تھا ہم نے کہ غزوہ احد ہونے کو تھا، مشرکین کی صفیں اور ادھر مسلمانوں کی صفیں درست ہو چکی تھیں، دونوں کی تیاریاں بھرپور ہو چکی تھیں، میدان جنگ میں دونوں بھی آ چکے تھے۔ ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا تھا اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے وہ بھی ریڈی تھے۔ ادھر مسلمان بھی تیار ہیں اور ادھر مشرکین بھی تیار ہیں۔ اب جیسا پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ بدر میں جیسے ہوا تھا کہ مبارزت جو ہوتی ہے، مبارزت یعنی پچھلے میں نے بتایا تھا نا، پچھلے جنگ بدر میں بھی اسی طرح سے صحابہ کرام ادھر سے ان کے بہادر، ادھر سے ان کے بہادر۔ کبھی بہنوں ایسا ہوتا کہ ایک ایک بہادر آتا تھا اور مبارزت ہوتی تھی، اس کے بعد قتال شروع ہوتا تھا، جہاد شروع ہوتا تھا۔ جیسے پچھلے ہم نے دیکھا تھا غزوہ بدر میں 3 مشرکین کے پاس سے تینوں آئے تھے اور ادھر سے 3 صحابہ تھے نا، تو اسی طرح اب احد کے میدان میں کیا ہوا، قتال شروع ہونے سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے جو مبارزت کے لیے جب مشرکین کی طرف سے لوگ آئے تو اس میں انہوں نے صرف ایک آدمی کو بھیجا۔ کیونکہ وہ شخص قریش کا سب سے بہادر انسان تھا۔ جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین نے کیا کیا، مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابی طلحہ کو بھیجا انہوں نے، وہ نمودار ہوا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا اور اس نے دعوت مبارزت دی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایسا ہوتا کہ وہ آگے بڑھتے اور دعوت مبارزت دیتے کہ ہے کوئی بہادر جو آئے مجھ سے لڑے۔ تو جیسے ہی طلحہ بن ابی طلحہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سب میں قریش کا سب میں بہادر انسان طلحہ بن ابی طلحہ آگے آیا ہے اور کہہ رہا ہے، دعوت مبارزت دے رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید مسلمان مرعوب ہو جائیں گے اور ڈر جائیں گے، لیکن نہیں، مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو مومنوں میں سے جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، یعنی اچک کے وہ اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے اسے ذبح کر دیا۔ یعنی اتنے پھرتیلے تھے مومنین، سبحان اللہ، کہ وہ اونٹ پر بڑے شان سے آیا تھا، لیکن یہ پیدل نکلے یہاں سے، یعنی نہ ان کے پاس گھوڑا تھا نہ اونٹ تھا، بلکہ یہ پیدل ہی آگے بڑھے۔ اب زبیر بن عوام اور جست لگائی، شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس حرکت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حرکت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرکین کے رسالہ دار تھے، یعنی وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، خالد بن ولید 3 بار انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کی پشت پر تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، کیونکہ وہاں سے حملے کا اندیشہ تھا۔ تو 3 مرتبہ یہ کوشش کر چکے تھے، لیکن تیر انداز ان کو وہاں سے، یعنی تیر برسا کر انہیں واپس کر دے رہے تھے۔ کس کو؟ خالد بن ولید کو، جو مشرکوں کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کی پشت پر سے حملہ کرنے جا رہے تھے، لیکن وہاں سے تیر اندازوں نے مار کر ان سب کو واپس بھجا دیا۔ پھر مسلمانوں کا ادھر کیا تھا حال جنگ کے میدان میں، کہ مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں کو اپنے نشانے پر رکھا۔
شاید آپ جانتی ہوں گی کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر مارا جاتا ہے تاکہ جھنڈا جب نیچے گر جائے تو فتح ہو جاتی ہے. آگے والے کا جھنڈا نیچے گر جائے تو جس نے گرا دیا جھنڈے کو اس کی فتح ہو جاتی ہے. تو چنانچہ مسلمانوں نے کیا کیا، مشرکین کے جتنے علم بردار تھے، کئی لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے شرک کے، تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے ان کو اپنے نشانے پر رکھا اور اپنا حملہ اسی طرف مرکوز کیا، یعنی اسی طرف حملے کرتے رہے. کس پر؟ علم برداروں پر، مشرکین کے علم برداروں پر. اور اتنے حملے کیے، اتنے چن چن کے ان کو مارا کہ یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا. یہ کل 11 اشخاص تھے. یہ پورے ٹوٹل کتنے تھے؟ 11 تھے اپنے ہاتھوں میں جھنڈا لیے ہوئے. ان تمام کے خاتمے کے بعد جھنڈا جب زمین پر آ گرا، مسلمانوں نے بقیہ اطراف پر ہلہ بول دیا، اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے. وہ تمام بقیہ دوسروں پر جب ہلہ بولے تو وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ تمام علم بردار مر چکے ہیں، کٹ چکے ہیں، ان کا جھنڈا کوئی بھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے میدان جنگ میں، تو پھر ان کی صفوں کی صفیں الٹ دی گئیں. یعنی صفوں کی صفوں کو مسلمانوں نے الٹ دیا اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی. اور ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے کارنامے انجام دیے. اس غزوہ احد میں سب میں زیادہ جو سبحان اللہ جنہوں نے سب میں زیادہ جنگ میں حصہ لیا اور بڑی بہادری دکھائی، تو اس میں ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ پیش تھے. ویسے تو سبھی صحابہ سبحان اللہ بہت بہادری کے ساتھ لڑے، تمام صفوں کی صفوں کو انہوں نے الٹ دیا اور انہوں نے مشرکین کے ایک ایک علم برداروں کو چن چن کر مارا، اور الحمدللہ فتح مسلمانوں کی ہونے کو تھی. اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا. کس نے قتل کیا حمزہ رضی اللہ عنہ کو؟ وحشی بن حرب نے. یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا، اور یہ وحشی بن حرب کے آقا کون تھے؟ جبیر بن مطعم. اس سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ جبیر بن مطعم نے یہ حبشی غلام سے، وحشی بن حرب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگر حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا. تو اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کیا کیا، جبیر بن مطعم نے اپنے غلام کو جو کہ نیزہ پھینکنے میں ماہر تھے بہت زیادہ، ان کو کہا کہ تم اگر حمزہ کو قتل کرو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا. چنانچہ وحشی بن حرب جو بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں، یعنی ان کا خود کا بیان ہے وحشی بن حرب کا، کہ میں غزوہ احد میں شریک ہوا صرف اور صرف میری آزادی کے لیے، تاکہ میں حمزہ میرے نشانے پر تھے، میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کروں اور آزاد ہو جاؤں. یہ اس وقت مشرک تھے، کون؟ وحشی بن حرب، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. بہرحال وحشی ایک چٹان کے اوٹ میں چھپ کر، یعنی چٹان کے پیچھے ایک پہاڑ کی چٹان تھی، اس کے پیچھے چھپ کر حضرت حمزہ کی طاق میں بیٹھ گیا. اور حضرت حمزہ مشرکین کے ایک آدمی سبع بن ارتفع کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا. وہ غافل تھے، یعنی وہ میدان جہاد میں مصروف تھے، انہوں نے وہ نیزے سے غفلت برتی، وہ نیزہ ان کی طرف آ رہا ہے انہوں نے نہیں دیکھا، لہٰذا وحشی بن حرب نے نیزہ اچھالا اور وہ نیزہ آ کر سیدھا آپ کے ناف پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا اور وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے کیونکہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، انہوں نے صفوں کی صفوں کو الٹ دیا تھا. صرف چند ہی مومن شہید ہوئے، لیکن کئی سارے کفار مر گئے اور جنگ کا یعنی صفوں کی صفیں انہوں نے مسلمانوں نے الٹ دی تھی. جوش دلانے والی عورتیں بھی، یعنی مشرکین کی طرف سے جو عورتیں آئی تھیں جوش دلانے والی، وہ بھی بھاگنے لگی.
مشرکین بھی بھاگنے لگے. پھر مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے. لیکن ٹھیک اسی وقت کیا ہوا، تھوڑی سی تیر اندازوں کی غلطی ہو گئی کہ اس غلطی کی وجہ سے پھر سے مشرکین پلٹ آئے. اور وہ غلطی کیا تھی؟ جو پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا اس غار کے پاس اور کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن اس حکم کی انہوں نے حکم عدولی کی، کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب تو فتح ہو گئی، مشرکین تو بھاگ گئے، اب ہمارے ٹھہرنے کا مقصد کیا ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، وہاں سے ہٹنے لگے. جیسے انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں مسلمان اور مشرکین کو بھگا رہے ہیں، تو وہ جوش میں وہ بھی نیچے آ گئے. لیکن جیسے کہ پورے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے آ گئے، 50 میں سے صرف 10 وہاں پہ رکے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جب تک اللہ کے رسول کا حکم آیا یہاں سے نہیں ہٹیں گے. اور وہ 10-11 وہیں ٹھہرے رہے، باقی کے پورے نیچے اتر گئے. تو جیسے ہی اس چیز کو خالد بن ولید نے نوٹس کیا تو وہ موقع کو غنیمت جان کر پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا. پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ رہے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا. اور ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین پہچان لیے، اور وہ تمام پھر پلٹ کر آئے اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا. پھر کیا تھا کہ بکھرے ہوئے مشرکین اس کے ارد گرد سمٹ آئے اور جم گئے. یوں پھر مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے. اللہ اکبر. یعنی فتح ہوتے ہوتے پھر مشرکین کا بڑھنا بھاری ہوگی، کیونکہ ایک غفلت کی وجہ سے. تو انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کے ہر پہلو کو ازبر کرنے والا، ہمیشہ یاد رکھنے والا بنائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.